بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ اپنے شیخ کے ساتھ ترابی سے محبت ہونی چاہیے۔ اپنے شیخ کی ذات ترابی جو مٹی سے بنا ہوا انسان ہے اس سے محبت ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں ذاتی محبت۔ اور ایک ہے صفاتی محبت کہ اس کے اندر کمالات ہیں، تو کمالات کے تو سبھی عاشق ہو جاتے ہیں، جن کو ہونا ہے، جنہیں نہیں ہونا وہ اعتراض کر کے جادوگر بتا دیتے ہیں، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ذات کے عاشق تھے، بعض ایسے تھے جو صفات کے عاشق تھے، معجزے دیکھ دیکھ کر، حالات دیکھ دیکھ کر۔ آپ نے پانی کے برتن سامنے رکھوا کے انگلیوں کی طرف اشارہ کیا تو انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، سب کے برتن بھر گئے، تو یہ صفات ہیں۔ تو صفات کو دیکھ کر ایمان لائے، بعض جو ہیں ذات کے عاشق تھے، بعض صفات کے عاشق تھے، لیکن انجام کمال کا ان لوگوں کا ہوگا جو ذات کے عاشق ہیں۔ اسی لیے پچھلے ہفتے میں شیخ ابن عارض رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا گیا تھا کہ ان کے سامنے موت کے وقت میں جنت کر دی گئی تو آپ نے جنت سے منہ پھیر لیا، 8 جنتوں سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اگر میری ساری عمر کی محنت کا صلہ یہی ہے تو میری زندگی برباد ہو گئی، میری زندگی برباد ہو گئی۔ تو اسی لیے سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ شیخ کے اوصاف اور کمالات سے قطع نظر ہو کر اس کی ذات ترابی یعنی اس کے اس خاکی وجود سے محبت ہو، کیونکہ کمالات تو خیالی چیزیں ہیں، نہ معلوم کس وقت خیال کمال سے ہٹ جائے، تو خیال ہٹا محبت بھی گئی۔ تو کمال تو آنے جانے بھی ہوتے ہیں، اسی لیے کمالات خیالات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ہمارا خیال اچھا ہے، بڑے اچھے ہیں، بڑے اونچے ہیں، بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، فلاں ہیں، اور خیال بدل گیا رہے کچھ بھی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں صفات سے ہٹ کر ذات کے اوپر نظر جانی چاہیے کہ اس کے ذات خاکی وجود سے محبت ہو، کیونکہ کمالات تو خیالی چیزیں ہیں، نہ معلوم کس وقت خیال کمال سے ہٹ جائے۔ اس لیے دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اپنے شیخ سے، اپنے پیر سے ذاتی محبت ہو، صفاتی نہ ہو کہ دعا کر دیں گے تو یوں ہو جائے گا، تعویذ دے دیں گے تو یوں ہو جائے گا، اور کچھ نہیں ہوا تو محبت ختم۔ تو یہ تو صفاتی محبت ہوئی، ذاتی تو نہ ہوئی۔ ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ ذات تو ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور صحابہ کو مصیبت بھرنی ہے، ذلیل ہونا ہے، شہادت ملنی ہے، کٹنا پٹنا لٹنا ہے، گھر کو چھوڑ کر اجڑ کر مدینے جانا ہے، یہ ساری صفتیں، ساری باتیں حضور کی مان رہے ہے نا۔ تو صفات کہاں ہوئے؟ من چاہی کہاں ہوئی؟ تو من چاہی نہیں ہوئی بلکہ رب چاہی ہوئی، اور رب چاہی کا پتہ ہمیں کیا خبر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا۔ تو ذاتی محبت تھی یا نہیں تھی؟ حضور کی ذات سے محبت تھی، ہمیں تو جو کہا ہم تو وہ کریں گے، ہم نہیں جانتے وہ کیا ہیں کیا نہیں۔ یہ اصول ہے، ورنہ چل نہیں سکتا آگے کو آدمی اگر اصول پڑھ نہ رہا، بد اصولی سے کہاں تک چلے گا، کئے دن چلے گا۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شیخ کے خانگی معاملات سے اور خانگی حالات سے نظر اندازی ہو۔ شیخ کے گھر میں کیا حالات ہیں، بیوی نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، اولاد ان کا کہنا مانتی ہے نہیں مانتی، اولاد نمازی ہے کہ نہیں، شیخ کا بیٹا کوئی چور ہو گیا، کوئی ڈاکو ہو گیا، کوئی کافر ہو گیا، تو تم گھر میں اگر دیکھو گے ان کے گھر کے حالات تو تم چل نہیں سکتے۔ کیوں؟ کوئی بھی نہیں چل سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا اور حضور کے دادا کافر رہے، ہے نا، اور چچا ابو جہل کافر رہا، مانا نہیں، تو گھر کے والے کہاں ایمان لائے۔ اور آگے چلو تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، مانا نہیں۔ جب مانا نہیں تو آپ کیا کہیں گے، یہ کیسا نبی، اس کا بیٹا تو کہنا مانتا نہیں، اس کا بیٹا تو کہنا مانتے نہیں، یہ نبی کہاں سے آئے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ، ایمان نہیں لائی۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب یہاں سے چلو پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے کچھ بھی ہو،
لیکن چلتے چلتے اس نے پیچھے کو مڑ کر دیکھا، جب ہائے رے مر گئے، ہائے رے لٹ گئے، پیچھے عذاب آیا، اس نے یوں مڑ کر دیکھا، ایک فرشتہ پتھر لیے اسی کے نام کا کھڑا تھا، وہ مارا سر میں، وہیں پچک گئی، بھوس بنا دیا۔ تو دیکھا آپ نے، پیغمبر کی بیوی ہے تو کہاں تک چلو گے گھر میں؟ کس کا گھر سمجھو گے کہ سارے کے سارے جنتی ہیں؟ کسی کا ہو جائے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ دکھا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ جو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لیکن باپ کون ہے؟ بت بنانے والا، بت بنا کر بیچنا۔ دیکھا آپ نے؟ اپنے باپ کو تو دیکھ لے، ہمیں بتا رہا مسئلے۔ عورتیں کہتی ہیں نہیں، اپنا عوروں کو بتا رہے مسئلے، گھر میں پٹے تسلے۔ تو جو یوں سوچے گی تو تسلے تو تیرے بھی بج رہے، تو ہی کون سے نیک ہے؟ تیرے گھر کا کون سا سارا خاندان ولی اللہ کا ہے؟ اور تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھو، تاریخ اٹھا کے دیکھو، وہاں بھی یہی ملے گا۔ اور تو اور تمہارے ہمارے سب کے ابا آدم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے ہیں قابیل اور حابیل، ہے نا؟ اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ کتنا صدمہ ہوا، کیسے عذاب بھگتے، اور کتنی کتنی مصیبتیں بھری ابا نے اور اماں نے، ماں حوا نے۔ کہاں تک چلو گے؟ تو سمجھ میں آیا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ شیخ کے خانگی، گھر کے معاملات سے اور خان کی حالات سے نظر اندازی ہو۔ منافق ہٹ جاتا ہے اور مخلص نہیں ہٹتا۔ شیطان کو بھی اقرار کرنا اور کہنا پڑا اس بات کا، الا عبادک منہم المخلصین، اسے بھی کہنا پڑا، وہ بھی لاچار اور مجبور ہو گیا۔ یہاں آ کر مخلص کے سامنے اس نے بھی ہتھیار ڈال دی، شیطان نے بھی ہتھیار ڈال دی، اور استثناء کرنا پڑا۔ کہا دیکھو اللہ میاں، میں تو اپنے کرنے میں کسر چھوڑنے کا نہیں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے جو تیری طرف کو آئے گا اسے لوٹنے کی، ہٹانے کی پورے زور لگاؤں گا، چاروں طرف سے۔ شیطان کہہ رہا ہے چاروں طرف سے ہٹاؤں گا جو تیری طرف کو چلے۔ کسی کو کہتا ہے شیطان میں تو تو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، جو تسبیح بھی بہت پڑھ رہا ہے، پھر بھی تنگی نہیں دور نہیں ہو رہی، قرضہ پھر بھی ادا نہیں ہو رہا۔ آ گیا شیطان۔ کسی کو شیطان یوں کہہ رہا ہے حضرت جی اگر حضرت جی ہوتے تو اب تک میرے بگڑی نہ بنا دیتے ہیں، تو حضرت جی کے ہاتھ میں تو اپنی بگڑی بنانا نہیں، تیری تو کہاں سے بنائیں؟ تو بھائی ہے، کسی پیر کے ہاتھ میں کچھ ہے، نبیوں کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ جب نبیوں سے معجزہ مانگا امت نے، تو نبیوں نے کہہ دیا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی موقع پیش آیا، نبیوں نے اپنے نبوت کے زور سے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ وہی طریقہ اختیار کیا جو بندگی کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ اللہ یوں کر دے، اللہ یوں کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو جب نبی مان سکیں جو آسمان سے لگایا دسترخوان، بڑھیا کھانے ہمیں کھلوا جب مان سکیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کھلوا، نہ چاہیں نہیں، میرا کیا۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ تعالیٰ سے کہا ہے اللہ آسمان سے کوئی دسترخوان اتار دیجئے، ان پر حجت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اتار دوں گا، مگر جو میری اس تمہارے اس معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد جو ہٹے گا اور منہ پھیرے گا، اس کا پھر ٹھکانہ بھی بڑا عجیب ہی ہوگا، عذاب بھی اس کو پوری طرح گھیرے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، وہ اس بدماش تھا جس نے کھانا دیکھ کر یوں کہا میں نہیں کھاتا بھائی، یہ تو جادو کا کھانا ہے، میں نہیں کھاتا۔ اب جادو کا ہو کہیں کا بھی، کھانے سے مطلب ہمیں کیا لینا کہیں کا۔ لوگوں نے سمجھایا، وہ نہیں مانا، اس نے جھٹلا دیا، اور وہی عذاب میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑا گیا۔ سمجھ میں آئی؟ یہی صفت اللہ والوں کی بھی ہوتی۔ ایک آدمی مدت تک ایک بزرگ کے پاس رہا، کچھ دن کے بعد کہنا جی حضرت میں جا رہا ہوں اپنے گھر،
بھائی تم کتنے دن سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہو، تم نے آج تک کوئی بات پوچھی نہیں، نہ بتائی کیوں آئے تھے، کیوں یہاں رہے اور کیوں جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بزرگ سن کے آیا تھا، بزرگ سن کے آیا تھا، میں یہاں رہ کے میں نے ہر طرح دیکھ لیا، آپ کے پلے تو مجھے کوئی بزرگی نظر آئی نہیں، مجھے کوئی بزرگی نظر آئی نہیں۔ دنیا کہتی ہے ہمیں یہ مل گیا، ہمیں یہ مل گیا، ہمیں تو کچھ سمجھ میں آئے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اس 10 سال کے عرصے میں تم میرے پاس رہے، کوئی کام مجھے خلاف سنت کرتے دیکھا ہے؟ خلاف سنت، خلاف شریعت کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو نہیں دیکھا۔ فرمایا تو پھر جا اور کرامت دیکھنی تو شیطان کے پاس چلا جا، اس سے بڑی کیا کرامت ہوگی کہ 10 سال میں جنید سے ایک کام بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہوا، 10 سال میں، اس سے بڑی اور کیا کرامت ہوگی؟ سمجھ میں آئی؟ اور کرامت دیکھنی، جا شیطان کے پاس چلے وہ دکھا دے گا، اور وہ ٹھیک تھوڑے تھوڑے بہت سیدھے سیدھے ہی گرمی ہو رہی، ادھر جگہ پڑی بھائی ادھر بھی آ جاؤ، وہاں دور جتنا دور رہے گا اتنا دور ہی رہے گا۔ موبائل میں کوئی اپنے محبوب کی شکل دیکھ کے اور یوں بوسہ لے لے آ جائے گا کچھ ہے، تو ایسا ہی ہے دور بیٹھنا، دور بیٹھنا ایسا ہی ہے، جو دور سے پیار لے رہا ہو کوئی، تو محبت ہے تو قریب ہونا چاہیے، دور کا کیا مطلب؟ یہ ٹوکنا اس لیے پڑتا ہے تاکہ ہمیں راستہ جو چل رہے ہیں اس پر چلنے کی آسانی ہو جائے، اس لیے ٹوکنا پڑتا ہے۔ ایک بزرگ سے کہا ایک شخص نے کہ حضرت میں تو یوں سنا تھا بڑے کرامتی آدمی ہیں، بڑے بڑے خوبیاں، بڑے بڑے کمالات آپ کے اندر ہیں، ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں ہے مدت تک آپ کے پاس رہ کے، آج ہم مایوس ہو کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بس آپ ہمیں ہی کہیں یوں پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو، سارے محنت ہمارے سے ہی کرواویں، اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہا پھر تیرے کیا سمجھ میں آئے گا؟ میری سمجھ میں تو یہ آیا ساری چکی ہمارے سے پسوا رہے ہیں، تمہارے پلے کچھ بھی ہے نا، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا وہاں سے وہ کروا لاؤ بھر کے، مٹکا گھڑا کچھ ہوگا وہ لاؤ بھر کے، لائے، لا کے آپ نے پانی پیا اور پھر اس میں کرلی کر دی اور فرمایا جا کے یہاں دروازے پہ بیٹھ جاؤ، اور اس کے نیچے کو راستہ جا رہا تھا، تو جو آدمی بھی آئے اس میں چھینٹے یوں مارو اس کے اوپر، جو آدمی آئے ساری چھینٹے مار مار کے یہ پانی ختم کرنا ہے۔ اور وہ بیٹھ گئے، جا کے چھینٹے مارے، جس پہ بھی چھینٹے پڑے وہی پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا جا رہا، چمارا ہے وہ، بھنگیا آیا تو وہ، بنیا ہو تو وہ، مسلمان ہو تو وہ، جس پہ بھی پانی کے چھینٹے پڑے وہی کلمہ پڑھتا چلا جائے، سارا ختم کر کے آ گیا۔ فرمایا کیا ہوا بھائی، ہو گیا ختم؟ جی ہاں۔ کیا دیکھا؟ کہ جی غضب کا پانی، ہندو کے سر پہ پڑا پانی وہ بھی کلمہ پڑھ رہا، مسلمان کے پڑا وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، تو یہ تو عجیب معاملہ ہوا۔ تو فرمایا دیکھ لیا کرنٹ ہے کہ نہیں، دیکھ لیا کرنٹ ہے یا نہیں؟ فرمایا ہاں حضرت دیکھ لیا۔ فرمایا تیرے سے چکی پسواؤں، تیرے چکی پیسنی پڑے گی، ہے نا۔ جب تک آدمی کو خود محنت کر کے نہ کمائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں باپ دادا سے مکان ملا، زمین ملی 50 بیگھے 100 بیگھے، اور وہ ان کے خود خون پسینہ اس میں لگانے، وہ ساری کو بیچ کھاتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، کہیں کیسے کیسے چکروں میں پھنس پھنس کر ختم کر دیتے ہیں۔ وہاں تھانہ بھون میں ایک خان صاحب تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا پیچھے لگ گئے دوست، کبھی کچھ کھلا رہے ہیں، کبھی کچھ بنوا رہے ہیں، کبھی وہاں دعوت ہو رہی، کبھی وہاں جا رہے ہیں، جی یہ حال۔ ان کا کتنا خرچہ ہوا؟ اتنا لو، جب وہ ختم ہو گیا زمین پھر بیچ دی، پھر آمدنی، پھر کھانا پینا چل، پھر زمین بیچ دی، پھر کھانا پینا چل رہا۔ ایک دن کہنے لگے آ کے دوست یوں بیٹھے ہیں، کیا بات ہے ایسے کیوں ہو رہے ہو؟ کہ جی کیا بتاؤں میں، میرٹھ میں نوچندی بڑھ رہی ہے نا، جی چاہتا تھا گھوم آویں مگر کیا کریں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ پھر جاؤ چلو، کہنے لگے آپ بھی چلو۔ کہا بھائی میں بھی چلے جاؤں؟ ہاں 2-4 دوست ہونا سا جو تو جی لگے، یوں اکیلے گھومنے سے کیا فائدہ۔ انہوں نے کہا اچھا کتنا خرچہ آ جائے گا؟ اتنا، لو خرچہ لو یا چلو تیاری کرو،
جا رہے ہیں، دیکھا ساری زمین لٹا دی. کسی نے نصیحت کی کہ بیٹے یہ باپ دادا کی کمائی ہے جو تو حرام راستے کھو رہا ہے. اگر مصیبت بھر کے کما کے زمین خریدتا تو تجھے پتہ چلتا. یہ زمین تو برباد کر رہا ہے. ہم نے یہاں دیکھا حسین پور میں جوئے میں سٹے میں لگ کر لوگوں نے اپنی جائیدادیں ختم کر دی، اپنی زمینیں سب بیچ دی. آج دھکے کھاتے ان کی اولادیں رکشا چلاتے پھر رہے ہیں. سمجھ میں آئی؟ یہ حال ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے بڑے تو بے وقوف تھے. ہمارے بڑے وہ کہہ رہا ہے ہمارے بڑے تو بے وقوف تھے. کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا چاندی کے روپے ہوتے تھے نا پہلے، کہ چاندی دیتے تھے اور مٹی خریدتے تھے. زمین چاندی دیتے تھے اور مٹی خریدتے تھے. ہمیں دیکھو نا ہم کیسے عقل مند ہیں. ہم مٹی دیتے ہیں چاندی خریدتے ہیں. دیکھا کسی نے عقل مند ہے نا. چاندی لے رہے ہیں اور کیا دے رہے ہیں اس کے بدلے؟ مٹی. ہم عقل مند دیکھو کیسے عقل مند. بولو عقل مند تھے یا عقل بند؟ عقل بند. اللہ بعضوں نے اپنی زمین جائیدادیں سب آگ لگا دی. اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ نہ چھوڑا جو بعد میں بچے کچھ کر کھا لیں، ہے نا. اور وہ کنگال چھوڑ کر اپنی اولاد کو جا رہا. کیا کہیں گے بچے اولاد؟ ہائے ہائے. اللہ ہماری حفاظت فرما، سمجھ عطا فرما. اچھا بہت سو کے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، بچوں کو بھی دے دی، تھوڑی تھوڑی بانٹ کے تم نہ میرے لوگ کماؤ کھاؤ. تو بچے اس چکر میں ہیں باپ برابر کیوں نہیں کرتا؟ ہمارا حصہ برابر. تیرا حصہ بیٹھے کب؟ اولاد کا حصہ باپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے، دے یا نہ دے اس کی مرضی. تم کون ہوتے ہو ہمیں برابر کر کے دو اور ڈبل دو اور ٹربل دو؟ کچھ نہیں. میراث جب تقسیم ہوگی جب باپ کا انتقال ہو جائے. وہ تو اس کا احسان ہے جو زندگی میں تمہیں دے دیا کرنے کھانے کو. لو بھائی اپنا کرو کھاؤ، اس کا احسان ہے. ورنہ باپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں مکان بانٹ کے دے اور زمین بانٹ کے دے. اس کی ذمہ داری کچھ نہیں. وہ تو خود مالک ہے، خود مالک ہے. جو کچھ اس نے زندگی میں دے دیا وہ اس کا احسان سمجھو. اور اس پہ یوں کہتے ہیں ہمیں کیا دے دیا، اسے بھائی کو یوں دے رہا، اس کی مرضی دھیان دے. تو جن لوگوں نے شریعت سے کے مطابق نہیں قدم اٹھایا یا اپنے بزرگوں سے اللہ والوں سے پوچھ کر زمین جائیداد مکان تقسیم نہیں کیا، ان بڈھے بوڑھیوں کی بھی زندگی جہنم بن گئی. اپنا آپ گلا گھونٹ نہیں سکتے اور ملک الموت آتا نہیں ہے نا. پتہ نہیں کہاں کاغذ دب جائیں ان کے، اور پریشان ہوتے پھرتے ہیں. پریشان ہیں. نہ اولاد پوچھتی نہ بہویں پوچھتی، کوئی نہیں. کیوں؟ اس کے پلے کچھ نہیں ہے. اور جب دیکھا داؤ تھا کہ ہاں کام چل جائے گا یوں، بس چپکے سے انگوٹھا لگوا لیا سوتے کا، نشے کی چیز کھلا کے انگوٹھا لگوا لیا اور اپنے روپے خرچ کر کے زمین اپنے نام چڑھوا لی. اور بڈھے کا یا بوڑھیا کا رات کو ٹینٹوا دبا دیا، اللہ یہاں جا سیدھا سیدھا مار کے ختم کر دیا. بہت قصے رات دن سامنے آ رہے ہیں مسلمانوں کے. کافروں کے تو الگ ہے، ہم ان سے کیا مطلب. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے فرمایا زن زمین زر، زن عورت، زمین زر مال، یہ تینوں چیزیں زن زمین زر ہیں تینوں فتنے کے در. ان سے دروازہ کھلتا ہے فتنوں کا. اس لیے اپنی مرضی سے چلتے ہیں، اپنی مرضی سے زمین جائیداد بانٹتے ہیں اور اولاد سر پکڑ پکڑ کر کے ان کا بھلاتی ہے ہمیں بانٹ کے دے، ہے نا. اور لوگ بھی کہیں ہاں بھائی پورا دینا چاہیے. انہیں بے حدوں کو ہی نہیں، خود پتہ نہیں جو ان سے بٹوانے والے آ رہے فیصلہ کرنے والے ایرا غیرہ نہ تو خیرا. انہیں کیا پتا جن نیتاؤں کو، جن پردھانوں کو تم بلا کے بٹھا رہے ہو، انہیں خود تمیز نہیں ہے یہ کیا تقسیم کریں گے. برابر کر کے دینے، برابر کرنے کا تجھے حق کس نے دیا؟ اللہ نے نہیں دیا، رسول نے نہیں دیا. تو کون ہوتا ہے میراث کو تقسیم زندگی میں کرنے والا؟ آئی سمجھ میں؟ عالموں سے پوچھتے ہیں، عقل مند بنے پھرتے ہیں. تو جب تم حق تلفیاں کرو گے تمہارے ساتھ بھی حق تلفی کا معاملہ ہو، تمہارے اوپر بھی یہ آفت آئے گی. یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. نماز کا مسئلے میں قرآن میں نہیں ہے کتنی رکعتیں ہیں، 700 جگہ تقریباً نماز کا حکم ہے قرآن شریف میں. نماز قائم کرو، نماز قائم.
لیکن رکعتیں کتنی؟ کچھ نہیں، ہے نا. روزہ جی اس کے مسائل قرآن شریف میں زیادہ نہیں تھوڑے سے. زکوٰۃ کے مسائل کچھ نہیں ایسے خاص. لیکن جہاں میراث کا مسئلہ اور مال کے تقسیم کرنے کا مسئلہ ہے، پورا پاؤ پارے سے زیادہ پارا ہے قرآن شریف میں، جس میں اللہ نے ذرا ذرا سی تفصیل بیان کی اس کا کتنا ہے. سمجھ میں آئی؟ زندگی میں بٹوانے کا کوئی حق نہیں اولاد کا. باپ مالک ہے، چاہے جسے دے چاہے نہ دے، چاہے سارا کا سارا اللہ کے نام پہ دے دے. لیکن وہ الگ حکم ہے کہ اپنی اولاد کو محتاج بنا کے نہ جاؤ، کنگال بنا کے نہ جاؤ، حلال طریقے سے ان کو ان کے پیروں کھڑے کر کے جاؤ تاکہ وہ مرنے کے بعد دعا دیں. جب یہ NRC کا مسئلہ چل رہا تھا اور اس میں کہا جاتا اپنی جنم پتری لاؤ، جی پیدائش کی کا ثبوت لاؤ، تو ہم یہاں سے کاندھ لے گئے، جا کے وہاں میونسپلٹی میں جی رابطہ کر کے ان سے تلاش کیا. وہ پرانے زمانے کی کاپیاں رجسٹر تلاش کے 3 دن میں مجھے وہاں رہنا پڑا اور رہ کے ایک ایک ورقے کو تلاش کیا ہو سکے مل جائے. تو دیکھا تو وہاں اردو میں لکھا ہوا بالکل صاف، میرا بھی چھوٹے بھائی کا نام لکھا ہوا موجود، اس کی الگ ہماری الگ موجود ہے. تو ہم نے کہا مل گیا اللہ سے. کتنی خوشی ہوئی. ہم نے نکلوایا اس کو، پھر انہوں نے کاغذ بنا کے وہاں سے انہوں نے دستخط وغیرہ کر کے دیے، نیٹ پہ چڑھاو. تو اب بتلاؤ اگر ہمارے باپ نے وہاں چڑھوایا نہ ہوتا تو ہمیں کہاں سے ملتا؟ کام آیا نہیں آیا؟ دعا نکلی نہیں نکلی کہ ہمارے باپ یوں ہی چھوڑ گئے لاپرواہ انسٹ کام کر کے، بلکہ انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ سمجھی اس کی اور اس کو وہاں چڑھوایا. تو سمجھ میں آیا اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ؟ بس اب کچھ بھی نہیں، کھلا دو پلا دو. آگے جو ان کی زندگی کی چیزیں ہیں، مسائل ہیں حکومتی حکمتی شریعت کے، ان سے سب سے نظر انداز، بے وقوف ہے. ایک آدمی کا نے اپنی لڑکی کی شادی کی خوشی اور بیچارے کے پلے کچھ نہیں تھا، لوگوں نے کچھ سہارا لگایا، اللہ کا حکم ہوا، شادی ہو گئی. پھر میرے پاس فون آیا، وہاں جا کر رات کو شوہر کو اپنے پاس نہیں آنے دیا اور یوں کہا تو ہے کیا، ایک لات ماروں تو پڑی تو 6 گلگنڈے کھاوے. دیکھا آپ نے اس طریقے سے بدتمیزی سے پیش آئی، شوہر کے پاس نہیں لیٹی بیٹھی. اب وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جی بتاؤ مرنا مر گیا غریب آدمی، اور کیسی مصیبت سامنے آئی. ہو رہا ہے چپکے سے نکل کر لڑکی جا کر کورٹ میرج کر رہی ہے، اور پھر ماں باپ کیسے، کوئی پتہ نہیں ماں باپ کو کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اپنا نکل کے صاحب رات دن ہمارے پاس قصہ آتے ہیں. یہ ظلم ہو رہا ہے. یہاں اس میں مندواڑے میں ایک بڑھیا تھی، تقریباً اب سے 35 سال پہلے کا قصہ ہے. تو وہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہاں کے بیچارے آیا کرتے 2-4 آدمی، انہوں نے بتایا قصہ کہ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے یوں کہا، گھر والوں کو اکٹھے کرو، سب کو اکٹھے کر کے کہا یہ جو بیچ میں ستون ہے لکڑی کا ہوتے تھے پھر پہلے وہ بیچ میں، اور اس کے اوپر لکڑیاں کاٹ پڑا ہوا ہوتا چاہتا بڑے مکان میں حال کمرہ، اس پہ دیکھو، اس پہ غور کر کے دیکھو کہ کچھ نشان ہے. سب نے دیکھا کہ ہاں نشانات تو ہیں، یہ کہیں کہ نشان ہیں. اس نے کہا میں تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ اگر کبھی تمہاری لڑکی کا شوہر مر جائے تو اس کو عدت کے بعد نکاح فوراً کر دینا، اپنے گھر عذاب کو مت رکھنا. یہ کہا اس بڑھیا نے. اور یوں کہا میں تو اپنی عزت کو بچا گئی، جب مجھے جذبہ اٹھتا تھا اور شیطان مجھ پر سوار ہوتا تھا میں اس ستون کی کولی بھر کے اس میں بڑکے مارا کرتی تھی. یہ نشان ہے دانتوں کا. کیا ساری لڑکیاں ایسی ملیں گی آپ کو؟ کتنی پاک دامن تھی وہ. ایک یہیں حسین پور میں تھی قریشوں میں، مدت تک جب تک شادی ہوئی شوہر نے اس سے بات نہیں کی اور اس نے بھی پردہ نہیں کھولا اور کسی سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا، نہ کوئی بچہ ہو، ہے نا. کوئی پڑوسی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے وہاں کھڑا ہوا دیکھا. کیا ساری عورتیں ایسی ہیں؟ جی
عزت خاک میں ملا دیتی ہیں جب اپنی پر آتی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے کہتے ہیں شادی جلدی کرو، شادی جلدی کرو، اور رسم و رواج کے کو ان کو ختم کرنے کی محنت کرو جن کی وجہ سے شادیاں رک رہی ہیں. اور اگر شادی ہو گئی اور پھر اس سے مرد نے دوری کر لی تو پھر وہ جب تک تو شادی نہیں ہوئی تھی نبھ رہی تھی، اور اب تو معاملہ خراب ہو گیا، شادی ہو چکی ہے. اب اگر شوہر پاس نہیں جائے گا اور دیکھ بھال نہیں کرے گا، یا وہ شوہر کے گھر نہ جائے گی، اپنے گھر رکھ لو، 2 مہینے میں بھیجیں گے، 2 مہینے میں بھیجیں گے. بے وقوف آدمی ہے نا. اگر وہ کچھ گناہ کر بیٹھی تو شوہر کے ذمہ ہے اگر اس نے زیادتی کی ہے، اور اگر ماں باپ نے نہیں بھیجا تو اس کے ذمہ وبال پڑے. سمجھ ماری؟ ماننے کا کون؟ جلدی کرو شادی، دیر نہ کرو. کیوں کہ اگر اس کے گھر پر رہتے ہوئے تمہارے کوئی گناہ کر بیٹھی تو اس کا ادبار ماں باپ کے ذمہ پڑے گا. آج یہ حالات ہیں. جب ایسا ہوتا ہے تو جو حرامی بچہ ہوتا ہے وہ دوا کھا کر انجیکشن لگوا کر اور بچے کو اٹھا کر پھینک دیتی ہیں نالے میں اور کوڑے میں پھینک دیتی ہیں. دوا رات دن کے قصے سامنے آتے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں. تو ہم نے خود اپنے اسلام کو ہٹایا ہے، مٹایا ہے. اللہ اکبر. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. اللہ والے بننے کو تو سب کی نیت کرے اور کہنا ماننے کو کوئی تیار نہیں. حکیم جی تھے وہاں، ان کے یہاں سے رشتہ پہنچا اور کہا حضرت تمنا ہے لڑکی ہمیں دے دیجئے. تو آپ نے فرمایا میرا لڑکا پسند ہے، میری لڑکی پسند ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی پسند ہے، مجھے بھی تمہارا لڑکا پسند ہے. ہو گئی سگائی. دیکھ رہے آپ، مجھے بھی تمہارا لڑکا پسند ہے، جاؤ سگائی ہو گئی، رشتہ پکا. جب وہ چل دی جی بہت اچھا، بہت اچھا، حضرت کو مبارک ہو. تو آپ نے فرمایا جب چل لیا، بس سنو حکیم جی کہاں دیکھو رشتہ تو پکا ہو گیا، اگر تمہیں کوئی میری لڑکی سے اچھی لڑکی ملی تو تم شادی کر لی، اور مجھے تمہارے لڑکے سے کوئی اچھا لڑکا ملا تو میں وہاں کر لوں. رشتہ پکا. دیکھا رشتہ پکا. تو انہوں نے صاف کہہ دیا تو کوئی گناہ ہو گیا؟ ہو نہیں رہا. ہمارے یہاں سگائی بھی ہو جاتی ہے، وقت کے بعد بالات کو الٹا جانا پڑتا ہے، ہوتا ہے نہیں. تو انہوں نے تو پہلے ہی صاف کہہ دیا اگر تمہیں پسند ہے. بہت سی جگہ کئی سال تک رشتہ رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. ایک کون بیٹھا، وہ 4 بھائی پکڑوا کے بٹھا دے ڈاکٹر صاحب یہاں سامنے، پکڑوا لیں کوئی. ہاں بھائی. تو اس لیے اب جب دیکھا حضرت نے ایک دن تو عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے، تصویر پڑھ رہے ہیں. جب فارغ ہو گئے فرمایا بھائی ٹھہر جاؤ نکاح ہوگا. اور سب طالب علم تھے، اسے بلا لیا، لڑکے کو آگے بٹھایا، جیب میں سے نکال کے 2 روپے، ایک کو دیجا چھوارے لیا، اور چھوارے لیا 2 روپے کے اس زمانے میں لا کر نکاح خود پڑھایا. اور پڑھانے کے بعد چھوارے بٹوا دیے، اور وہ لڑکا گھر گیا اور گھر جا کر کے کہا اب حضرت نے تو میرا نکاح کر دیا، نکاح پڑھا دیا. اچھا اب جی ہاں. بس وہ حکیم جائے، السلام علیکم وعلیکم السلام، کیا بات حکیم صاحب خیریت، کیسے آنا ہوا؟ تو فرمایا حضرت آپ کے لڑکے کا نکاح ہو گیا، آپ کی لڑکی کا نکاح ہو گیا، مبارکباد دینے آیا ہوں. فرمایا تمہیں بھی مبارک ہو، تمہارے لڑکے کا بھی نکاح ہو گیا. دیکھا آپ نے؟ فرمایا ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، چلو گئے. چلے گئے. رات کو جب اگلے دن 29 تاریخ چاند نظر آ گیا تو آپ گھر تشریف لائے اور آ کر اسے بچی کو اٹھایا اور فرمایا جلدی سے اٹھو کپڑے پہنو. فرمایا کیا تمہیں تیرے سسرال میں چھوڑا ہوں، اب اچھا نہیں لگتا کہ تو عید ہمارے گھر کرے، اپنے گھر جا کے عید کرو. رات کو لے گئے حکیم جی کے گھر اور جا کر کے کواڑ کھٹکھٹایا. انہوں نے کہا کون؟ میں ہوں زکریا. تو فرمایا کون زکریا بھائی؟ کواڑ کو دیکھا تو حضرت. فرمایا تمہاری دلہن کو لایا ہوں، چلو بیٹی اندر، چلو بیٹی اندر. اسے تو اندر بھیج دیا. کہا اچھا السلام علیکم. اپنا وہیں سے وہیں، نہ چائے نہ پانی، ہے نا. ہم ہمارا دیکھ لو کیسے عزت بندھ رہی. عزت ان کی ہوئی کہ ہماری ہو رہی ہے.
بس چلے آئے اور لڑکی اندر گئی، انہیں گھر والوں کو اٹھایا شہری میں، اس میں رات کو 29 تاریخ میں، اور گھر والوں کو اٹھا، اٹھیو کیا وہ دلہن آ گئی، دلہن آ گئی ہے، دلہن آ گئی۔ اب آنکھیں ملیں یہ دیکھ کر کہاں کو دلہن، کہاں دلہن، حضرت چھوڑ گئے۔ اب آنکھیں ملتے جہاں دیکھتے جب کہیں وہ دیکھا تو ایک وہاں تخت پڑا ہوا تھا، وہاں مصلی رہتا تھا، جا کے دیکھا تو 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ رہی ہیں سسرال میں آنے کی۔ ہمارے یہاں نماز بھی ختم۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا آپ نے مزے کی زندگی ان کی رہی کہ ہماری؟ جب ان کو سامان کپڑے وغیرہ دینے کا نمبر آیا، اگلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، کئی دن کے بعد دیا ہوگا، تو بیوی صاحبہ نے کہا حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بستر کا کیسے ہوگا؟ گزارا کا تو تھا نہیں، وہاں تو فاقے رہتے تھے گھر میں، کئی وقت کے فاقے، کئی دن کے فاقے بھی ہو جاتے تھے۔ تو فرمایا بستر کا کیسے ہوگا؟ تو وہ دیکھا حضرت شیخ نے اوپر کو، اور دیکھ کے فرمایا یہ جو اوپر ٹنگ رہے ہیں بستر، ان میں نہیں ہے کوئی صاف سا جی۔ انہوں نے کہا یہ تو وہی ہیں پرانے، سکھا کے سردیوں جانے کے بعد سکھا کے باندھ دیا کرتے تھے، پہلے کپڑے لپیٹ کے اور باندھ کے ان کو اوپر ٹانگ دیا کرتے تھے چھت میں، اور وہ ٹنگے رہتے تھے مضبوط طریقے سے۔ اگلے نمبر پہ جب سردیاں آتی تھی پھر اتار کے سکھا لیا کرتے تھے، یہ طریقہ تھا پہلے۔ تو کہا خیر اتار کے دیکھو کوئی اس میں صاف ہو لحاف تو بہتر رہے۔ بس اتار کے جو دیکھا، ایک لحاف اور گدا بالکل صاف نیا کا نیا ہے، اور اس کے میں پرچہ لگا ہوا ہے، پرچی لگی ہوئی ہے کہ یہ پرچہ جو ہے اس کا ہے، لڑکی کا نام لکھا ہوا آمنہ یا کیا نام تھا، اس کا بستر ہے یہ۔ اور کس نے دیا تھا؟ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے بستر دیا تھا، کہ یہ سارے لڑکیوں کے بستر انہوں نے دیے تھے، اس لڑکی کا یہ پہلے ہی دے کر بھیج دیا تھا، کسی کو یاد بھی نہیں تھا کہ دے رکھا حضرت شیخ نے پہلے ہی، پیر صاحب نے پہلے ہی دے رکھا بستر۔ انہیں پتہ تھا کہ میرے زکریا پر کیا بیتے گی اور یہ کس درجے کا آدمی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے فیشنوں میں لگ کر اپنے گھروں کو جہنم بنا رکھا، خود دماغ کو چین نہیں، بچوں کو چین نہیں۔ جب تم مر جاؤ گے تمہاری اولاد کیا کہے گی؟ ہمارا باپ ایسا تھا۔ تمہارا داماد کیا کہے گا؟ ہمارا سسر ایسا تھا۔ تمہارے پڑوسی کیا کہیں گے؟ ہمارا پڑوسی ایسا نالائق تھا یا لائق تھا۔ اور کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جس جگہ زمین پر نماز پڑھتے ہیں، وہ زمین بھی روئے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ وہ تیرا بندہ تو نے تیرے پاس چلا گیا، تو وہ میرے اوپر سجدہ کیا کرتا تھا، بڑا پیارا لگتا تھا، وہ زمین بھی یاد کرتا